زراعت کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. امریکہ میں میرا خیال ہے بیس بال میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے 3 strikes and you're out. جی. تو ہمارے ہاں نواز شریف صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد اب 4تھی مرتبہ میدان میں اترے ہیں. آج ان کی عدالت میں ایک پیشی ہوئی ہے. اس کے علاوہ نگران حکومت جو پنجاب کی ہے اس نے ان کا ایک جو کیس ہے وہ بھی سزا تھی وہ معطل کی ہے. اس پورے معاملے پہ ہم آج پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے آخری بات امپائر کی ہوتی ہے نا. بات امپائر کی ہوتی ہے کہ وہ اس کی انگلی کس طرف اٹھ رہی ہے. لیکن آغاز کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے. ہمیں جتنا عرصہ صحافت میں ہوا ہے ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور انہیں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں فیشزم کا لفظ ہے, جینوسائیڈ کا لفظ ہے, اپارٹھائڈ کا لفظ ہے جو بہت ہی عام طور پر کسی بھی صورتحال میں استعمال ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے, کافی عرصے سے میں شش و پنج میں بھی تھا کہ ہم کون سے الفاظ استعمال کریں کہ وہاں کے جو حقائق ہیں وہ ریفلیکٹ بھی ہوں اور ججمنٹل زبان بھی استعمال نہ ہو. لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے زائد کے جو حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں, روز بروز جو ہم آپ کو اس کا پس منظر بھی پیش کر رہے ہیں, فیکٹس بھی بتا رہے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے میرے خیال ہے کوئی اور لفظ بچا نہیں ہے اب سوائے یہی کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہے, یہ ایک نسل کشی کا ایک سوچا سمجھا ایک پلان ہے جس میں 22 لاکھ لوگوں کو آپ نے ان کی ناکہ بندی کر دی ہے, ان کا پانی, بجلی, خوراک, دوائیں سب بند کر دی ہیں. ان کے جو بڑے سہولت کار ہیں اسرائیل کے, مغربی دنیا, یورپ ہو, امریکہ ہو, جو دنیا کو لیکچر دیتے ہیں ہیومن رائٹس پہ, انسانی حقوق پہ, جمہوریت پہ, وہ اس کی مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ صدر بائیڈن پہلے بھاگے گئے, پھر برطانوی وزیر اعظم رشی سناک گئے, آج فرانسیسی صدر جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اسرائیل کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلانے کے لیے. کل چیک صدر اور آسٹریا کے چانسلر پہنچ رہے ہیں. جی, مزید بھی یورپین لیڈرز جو ہیں وہ لائن لگے گی اور وہ بھی آہستہ آہستہ جائیں گے. لیکن جو آرڈر ہے چیزوں کا, عرب ممالک اور مسلمان ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ ابھی جانا کیا, وہ تو ایک پانی کی بوتل نہیں بچا سکے. جی, تو ہمیں مسلم ممالک اور جو عرب پڑوسی ممالک ہیں ان کی بے بسی کہیں, بے حسی کہیں, ان کی تماش بینی کہیں, اس پر بھی ہم روئیں پیٹیں, ہم کیا کریں. اس کے علاوہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ روز لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 700 مزید لاشیں انہوں نے اٹھائی ہیں جن میں بہت سارے بچے شامل ہیں. تو اس پوری صورتحال میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ تھوڑا سا سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم نسلی تعصب کو بڑھا تو نہیں رہے, مزید اشتعال تو نہیں پھیلا رہے, مزید نفرت تو نہیں پھیلا رہے. ہمیں اس لیے یہ سوچ سمجھ کے یہ رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ سچویشن ہے وہ ریفلیکٹ بھی ہو, لیکن ہم اس میں خود اپنی طرف سے کوئی مزید آگ بھڑکا نہیں رہے ہوں. تو اس صورتحال میں نہ کوئی انسانیت کا واسطہ دینے والا ہے, نہ کوئی مرہم رکھنے والا ہے. آج کیا میں اپڈیٹ کر دوں صورتحال. ظاہر ہے آج جو بتائی جا رہی ہے کل سے خوفناک نتائج اللہ نہ کرے آنے شروع ہو جائیں گے. 704 ہلاکتیں 24 گھنٹے میں تو آپ بتا ہی چکے ہیں. غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کا جو پناہ گزینوں سے متعلق ادارہ ہے انراوا, اس نے کہا ہے کہ ایندھن یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی کمی کے سبب وہ کل سے غزہ میں اپنی سرگرمیاں سسپینڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غذائی اور پناہ کی جو صورتحال ہے جس میں کہ 70% کنٹریبیوشن یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیوں کا ہے, وہ کل سے مفلوج ہو جائیں گی. غزہ کے اسپتالوں میں نئے مریضوں اور زخمیوں کی بھرتی روک دی گئی ہے. اب وہاں گنجائش نہیں رہی. 12 ہاسپٹل جو ہیں یا تو بمبنگ کی وجہ سے یا وسائل ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں. آپریشن اس وقت کچھ اسپتالوں میں موبائل فونز کی روشنی میں ہو رہے ہیں جب تک موبائل فونز کی بیٹریاں ساتھ دے سکتی ہیں. اب تک پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو اگر ملا لیں تو 65 لوگ جو ہیں وہ
ہلاک ہو چکے ہیں طبی میڈیکل کمیونٹی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غازہ کے جو میٹرنل وارڈز ہیں, میٹرنٹی وارڈز میں, اس میں جو بچے ہیں جو 130 کے قریب 130 جو اس وقت انکیوبیٹر میں ہیں یا جو سی پیپ مشین کے ذریعے سانس لے رہے ہیں, 24 گھنٹے میں ان کی بجلی وہاں پہ ختم ہو جائے گی اور یہ سارے بچے مر جائیں گے, وچ از اکارڈنگ ٹو پلان. پلان ہی ہے یہ, نسلیں مٹا دیں. بلکہ میکرون نے آج سجیسٹ کیا ہے, وہ سجیسٹ بھی تو کرتے ہیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ویسٹرن الائنس نے داعش سے نمٹا تھا اجتماعی طور پہ, اسی طرح اب ہمیں اپنی بندوقوں کا رخ جو ہے وہ حماس کی طرف کرنا چاہیے. انہوں نے سجیسٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یو ایس مرین کے کچھ جنرلز اور ایڈوائزرز بھیجے جا رہے ہیں غزہ, تاکہ اسرائیل کو بتایا جائے کہ گراؤنڈ انویژن کیسی کی جائے. یہ وہی مرینز ہیں بائی دا وے, ان فیکٹ سم آف دیم آر دا سیم کمانڈرز جنہوں نے عراق میں فلوجہ پر حملہ کیا تھا اور وہاں پر سویلینز کے اوپر وائٹ فاسفورس استعمال کیا تھا. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے وائٹ فاسفورس کیا ہے, اور ڈپلیٹڈ یورینیم کے شیلز استعمال کیے تھے. آج تک وہاں پر فلوجہ میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ڈیفارمڈ ہیں, ان کی میں آپ کو تصویریں بھی نہیں دکھا سکتا, آپ سو نہیں سکیں گے ایک ہفتے تک. تو ہم پچھلے ایک ہفتے سے سن رہے ہیں کہ اسرائیل کے 3 لاکھ فوجی تیار ہیں, کسی بھی وقت جو ہے وہ زمینی انویژن ہو سکتا ہے, لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ 222 جو ہاسٹیجز رکھے ہوئے ہیں حماس نے, یہ اس پہ ابھی تھوڑی بہت بات چل رہی ہے. کم از کم بہانہ یہ ہے, کم از کم بہانہ یہی ہے. اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کہ امریکہ کی جو ری ڈپلائمنٹ ہے اس ایریے میں, وہ اس کو کم از کم 1 ہفتہ اور چاہیے مکمل ہونے میں, اس لیے کہ جب بھرپور حملہ ہوگا غزہ پہ تو ایران کو اور جو حزب اللہ ہے اس کو روکا جا سکے. اور انہوں نے, امریکی وزیر خارجہ نے بڑی مزیدار بات کی ہے کہ اگر ایران نے کوئی کارروائی کی تو امریکہ اپنا دفاع کرے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں تمہارے گھر میں کود جاؤں اور پھر تم سے کہوں کہ اگر تم نے مجھے پتھر مارا یا میرا سر پھاڑا تو میں آگ لگا دوں گا. اچھا, اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہاسٹیجز کی. جی, ہاسٹیجز کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 222 ہیں, اب وہ کبھی 191 ہوتے ہیں, کبھی 222 ہوتے ہیں. 12 4 ان میں سے ہاسٹیجز جو ہیں وہ رہا کیے جا چکے ہیں. ان میں سے 2 امریکن, ایک ماں بیٹی امریکن شہری تھے, انہیں کچھ دن پہلے رہا کیا گیا. اور اب جو ہے 2 اسرائیلی خواتین ہیں, معمر خواتین ہیں, انہیں رہا کیا گیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریڈ کراس اور قطر نے ان کے پس پردہ اس میں اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن حماس کی جانب سے اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہم تو خیر سگالی کا پیغام ہے, لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. بہرحال یہ جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے, میں مان سکتا ہوں حماس یہ کام کر رہی ہے اس لیے کہ دشمن ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ جو یہ رقمالی رہا ہو کے آ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیلی اب تک سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا توڑ کریں. یہ بڑا مشکل ہے کہ ان کے شہری کچھ اس طرح کی بات کریں. مثلاً اب جو اس وقت جو یرغمالی والی چھوڑے گئے ہیں 2, وہ اصل میں بزرگ خواتین ہیں, 80 سال سے اوپر ان کی عمر تھی. ان میں سے ایک جو ہیں یوشیدا لپشٹ, انہوں نے اور ان کی بیٹی نے تل ابیب میں ایک پریس کانفرنس کی. اس میں ظاہر ہے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی پریس کانفرنس, اور انہوں نے جو اپنی آبزرویشنز دی ہیں وہ بڑی آئی اوپنر ہیں. یعنی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گی. مثلاً انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کو ہمارے ہاں جو کارروائی ہوئی ہمارے علاقے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی فوج اور جو انٹرنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے شن بیت, وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے, بلکہ حکومت نے تو ہمیں 3 ہفتے پہلے ہی قربانی کا بکرا بنا کے چھوڑ دیا تھا. اس عرصے میں انہوں نے, یعنی حماس نے, ہماری خوب دھنائی کی. اچھا, دھنائی سے مراد فزیکل پٹائی نہیں ہے, سمبولکلی کہ وہاں انہوں نے ادھم مچایا, ہمارے کھلیانوں کو آگ لگائی, ایسے غبارے بھیجے جو کھیتوں میں اترتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے. ہم لوگ احتجاجاً باہر بھی نکلے, مگر فوج نے ان سب واقعات کو سنجیدگی سے نہیں لیا.
پھر انہوں نے کہا کہ جو سنیچر تھا یعنی 7 اکتوبر صبح ہر طرف خاموشی تھی، گولے گرنے اچانک شروع ہو گئے. ان کے غول یعنی حماس کے جو گروپ ہیں وہ ہمارے گاؤں میں گھس آئے اور یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ بری صورتحال تھی. بہرحال وہ ہمیں موٹر سائیکلوں پر اپنے ساتھ لے گئے اور ہم شاید تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 24 لوگ تھے جن کو وہ زبردستی جو ہے وہ لے گئے. لیکن جہاں وہ لے گئے وہاں انہوں نے ہمیں انڈر گراؤنڈ زیر زمین رکھا. پھر انہوں نے اگلے دن ہمیں 5 کے گروپ میں بانٹ کے 7 والے کمرے دے دیے کہ یہاں آپ بھیڑ میں نہیں رہ سکتے. اور لیکن ہم پہ ایک انہوں نے ایک گن مین مقرر کر دیا تھا. مگر انہوں نے ہمارا اور ہماری صحت و صفائی کا بہت خیال رکھا جب تک ہم ان کے پاس رہے تاکہ ہم بیمار نہ پڑ جائیں. انہوں نے ہمیں جراثیموں سے بچانے کے لیے ٹوائلٹ بھی صاف کیے. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آپ سے پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر ہم سے خوشگوار طریقے سے گپ شپ لگاتے رہے. باقی سبجیکٹس پہ ہنسی مذاق چلتا رہا. جو کھانا وہ کھاتے تھے وہی ہمیں وہ دیتے تھے. اور پھر جو ہے یعنی پیٹا بریڈ ہوا، پنیر ہوا، کھیرے وغیرہ جو ہے. اور وہ شیمپو اور کنڈیشنر بھی ہمیں دیتے تھے جب ہم مانگتے تھے. اور انہیں میرا خیال ہے کہ انہیں عورتوں اور مردوں کی جو الگ الگ ضروریات ہیں ان کے بارے میں وہ انہیں بخوبی علم تھا. اچھا، طبی امداد کی ہم میں سے جس کو ضرورت تھی وہ بھی دی جاتی تھی. ہم میں سے ایک جو تھا وہ موٹر سائیکل سے گر کے زخمی ہو گیا تھا اور اس کی ایک ٹانگ اور بازو جو ہے وہ زخمی تھے. تو ڈاکٹر روزانہ آ کے 1-1.5 گھنٹہ اس کے زخموں کی صفائی کرتا تھا. ڈاکٹرز نے اسے اینٹی بایوٹکس دی. پھر اس نے کہا مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہی ہیں، تو اس نے جب بدل دی تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہونے لگا. تو اس طرح کی اچھا پھر یہ کہ سونے کے لیے ہمیں پہلے دن تو انہوں نے زمین پہ سلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں گدے دے دیے تھے. یہ ہے اس کا حال جو وہاں آئی ہے. اچھا پھر اسے ریڈ کراس کے حوالے کیا حماس والوں نے. تو وہ حماس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی اس کی رخصتی کی. اس میں نظر آ سکتا ہے کہ ریڈ کراس کے اہلکاروں کے حوالے کیا جا رہا ہے محترمہ کو. وہ پیچھے مڑتی ہیں اور جو مسلح جنگجو ان کے ساتھ آیا تھا اس سے مسافے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتی ہیں اور وہ جنگجو دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور احترام کے ساتھ رخصت کرتا ہے. یہ اچھا، اس سے پہلے جب یہ حملہ ہوا تھا کبوتز کے اوپر تو ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس وقت ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے تو ہم چلائی نہیں. اتنا تو کرنا ہوتا ہے. اگر یہ والی اور یہ ہیں جن کے گھر میں حماس کے جنگجو گھس گئے تھے. اس نے کہا وہ پہنچے 4-5 مسلح افراد. میں ڈر گئی. میں نے کہا کہ دیکھیں میں دوسرے کمرے میں بچے ہیں. تو انہوں نے کہا انہیں یہاں بلائیں. تو وہ کرسیاں لگا کے میز کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. یہ لگا ایسی باتیں چل رہی. اس نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ کریں گے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. وہاں پر کچن کی ٹیبل پر ایک کیلوں کا گچھا پڑا ہوا تھا. تو ایک حماس کا جنگجو اسے دیکھ رہا تھا. فائنلی اس نے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانے میں ایک کیلا کھا سکوں؟ اس نے کہا کہ جی آپ نے جتنے کیلے کھانے ہیں کھا لیں. تو یہ ہوا. اس نے کہا کہ اور جیسے وہ داخل ہوئے تھے وہ ویسے ہی چلے گئے تھے. آپ نے بات کی کہ صفائی کے خیال رکھا. فیمیل ہائیجین کی یہاں پر لفظ استعمال کیا. تو اس میں یاد رکھا جائے کہ اس وقت غازہ میں جو لڑکیاں ہیں، جو جوان لڑکیاں ہیں، وہ گولیاں لے کے اپنے پیریڈز کو ڈیلے کر رہی ہیں کیونکہ نہ پانی ہے، نہ کوئی اینٹی سیپٹک ہے اور ٹاکسک شاک ہو سکتی ہے اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے. اس کو پیریڈ پاورٹی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو ایک جنگ کے ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے فلسطینی لڑکیوں اور خواتین کے خلاف. دوسری جانب اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی ہیں جن پر نہ مقدمہ کوئی درج کیا گیا ہے، نہ کوئی فرد جرم عائد کیا گیا ہے، نہ ان کی ٹرائل کیے گئے ہیں. اب کیونکہ وہ جیلوں میں ہیں، کیا وہ ہاسٹیجز نہیں ہیں؟ رائٹ. صرف یہ نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں تو پھر ایک تو اور آپ کو مثالیں دینی ہے اینڈ دین آپ تھوڑے سے ملٹری لنکس کے بارے میں بات کریں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے ان ہاسٹیجز کے بارے میں جن کو حماس نے ریلیز کیا. انہوں نے کیا کہا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس ہسپتال میں تھے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ جی انہوں نے جو باتیں کی ہیں کیونکہ اس سے اسرائیل
اور زائنسٹ کے پروپیگنڈا پر تو کافی پانی پھرا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہاسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں, خاتون اور ان کے ساتھ جو ان کی جو ساتھی ہیں, جو ہسپتال نے کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے جو بیانات ہیں اگر کسی نے ان کو قابو کرنا ہے تو یہ تو حکومت کا کام. یہ تل ابیب کے ہاسپٹل میں ہے نا, میڈیکل چیک اپ ہاسپٹل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. اچھا, اس دوران سارا فوکس ظاہر غازہ پہ ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن ویسٹ بینک میں مغربی پٹی, جی مغربی کنارے میں کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں میں جنگ کی آڑ میں تقریباً 800 فلسطینیوں کو وہاں پر اٹھایا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے اور جیل میں ڈالا گیا ہے. اگین ظاہر ہے کوئی فرد جرم عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسرائیل ہے. اور 100 سے زائد کو گولی مار کے شہید کیا گیا ہے, اور زیادہ تر اس نے فوجی نہیں کر رہے, یہ وہاں کے جو سیٹلرز ہیں جن کو جب مارا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے سویلینز مارے جا رہے ہیں. یہ سویلینز نہیں ہیں, یہ مسلح دہشت گرد ہیں, اور ان میں اسلحہ باقاعدہ اب بانٹا جا رہا ہے اسرائیلی حکومت کی طرف سے. پچھلے ہفتے صرف کہ اگر ہم بات کریں تو یہ آپ دیکھیں, یہ ہے ہاریٹس کی اپنی ہیڈ لائن, ٹھیک ہے, کہ وہاں پر سیٹلرز آئے, آبادکار آئے, ان کے ساتھ فوجی آئے, ان کے ساتھ شین بیت والے آئے, فلسطینیوں کو اٹھایا, ان کو ننگا کیا, ان پر پیشاب کیا گیا, ان کے اوپر سگریٹ بجھائے گئے اور ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا آئرن پائپس کے ساتھ. یہ ہے ان کی تصویر, ہم بلر کر کے چلا رہے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں بھر کے چلا رہے ہیں. ان کے منہ کو مطلب غلاظت میں رب کیا گیا اور ان کی نیلز بھی نکالے گئے. یہ ہے وہ فلسطینی جو یہ ہے جو وہ سلوک جو اسرائیلی اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہمارے جو میکرون صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ مغرب کی طرف سے جو سہولت کاری ہے, ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی کہ ہسٹوریکل ٹائز ہیں, کولونیل معاملات بھی ہیں, مذہبی وہ معاملات بھی ہیں, گورا بھائی, لیکن جو پیسے کا جو تعلق ہے وہ بھی بہت زبردست ہے, اور ہتھیاروں کا. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل اور یورپ کا جو آپس میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت ہے وہ کس ایکسٹینٹ پر ہے, تو 2022 کے جو فگرز ہیں اس کے مطابق $12.5 ارب پچھلے سال جی $12.5 ارب کے ہتھیار اسرائیل نے یورپ کو بھیجے. اچھا, اس میں یہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس دوران ڈیمانڈ بڑھ گئی ہتھیار کی, تو یورپ میں اسرائیلی ہتھیاروں کی جو درآمد ہے اس میں زبردست اضافہ ہوا. اسرائیل اور یورپ کے درمیان جو تجارت ہے وہ پچھلے 3 برس میں اس میں کوئی 50% اضافہ ہوا ہے. سو اونلی جسٹ لاسٹ 3 ایئرس 50% اس میں ہوا. اچھا, عرب ملکوں کی طرف سے جو اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کا لین دین ہے وہ بھی بڑا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 4 مسلمان ملکوں نے تعلقات استوار کیے ہیں, متحدہ عرب امارات, بحرین, سوڈان اور مراکش. تو پچھلے 3 برس میں اسرائیل نے عرب ملکوں کو کوئی $3 ارب کے ہتھیار بیچے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کاروبار بہت پھول رہا ہے, بالکل جو ہے نا, جو ڈیفینس انڈسٹری والے ہیں. پیگاسس کی قیمت بھی شامل ہے, وہ بھی ہوگی. کس کی قیمت؟ پیگاسس. تو اب یہ جو ٹیکنالوجی فروخت ہو رہی ہے اس میں کیا ہے؟ میزائل ہے, ایریل ڈیفینس سسٹم ہے, ڈرونز ہیں, ریڈار سسٹمز ہیں, الیکٹرانک سائبر انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے, اس میں آپ کے مرین سسٹمز ہیں, ایمونیشن ہے, کمیونیکیشن ہے, سرویلنس ہے, اینی تھنگ یو کین امیجن. دا بیسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ آپ کے عرب ملک بھی آپ سے لے رہے ہیں اور یورپ بھی آپ سے. خود تو زیادہ فائدہ نہیں ہوا ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہم یہ سمجھتے آئے ہیں شروع سے کہ جی سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ پہلے دن سے جو ہے وہ اسرائیل کا یار ہے, لیکن جب تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا تو جو 67 والی جو جنگ ہے تب تک یورپ واز دا بگیسٹ سپلائر اسرائیل کا, اور اس میں بھی فرانس کے جو ہتھیار ہیں سب سے زیادہ اسرائیل نے یوز کیے. اور جب وہ جنگ جیتی اپنے عرب ملکوں کو ڈیفیٹ کیا, اور ان عرب ملکوں کی جو بیکنگ تھی اس وقت سوویت یونین کی تھی, تو ایک طرح سے امریکہ نے ریئلائز کیا کہ یار ہمارا تو چیمپئن یہ بیٹھا ہے, کولڈ وار کا زمانہ ہے, ہمیں تو اسرائیل میں سارے اپنے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اگر ہمیں سوویت یونین کو پش بیک کرنا ہے. تو 67 کے بعد امریکن اور اسرائیلی جو جنگی تعاون ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. اچھا, یہاں میں اضافہ کر دوں, 1948 میں جو اسرائیلی آباد کاروں کے پاس اسلحہ تھا یا اس وقت جو نئی اسرائیلی فوج بنی تھی اس میں سوویت ویپنری اچھی خاصی تھی, میڈ ان چیکوسلوواکیا.
اس سے انہیں عام کیا گیا، اور بعد میں ظاہر ہے کہ وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر وہ سوویت یونین جو ہے وہ PLO کا حامی وغیرہ بن گیا۔ فرانس جو ہے اس کی یہ امپورٹنس ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے فرانس کا، جس طرح ہمارے یہاں غلام اسحاق خان گارجین تھے، اس طرح وہاں شمعون پیریز گارجین تھے، اور وہ ساری کی ساری جو ابتدائی ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی تعمیرات ہیں وہ ساری کی ساری فرینچ۔ بالکل اور ان کے بالکل۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جی کہ ٹھیک ہے 67 کے بعد امریکہ کا جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات گہرے ہوتے جاتے ہیں، لیکن یورپ میں چاہے یہ اٹالین ہوں، اسپینش ہوں، جرمن ہوں، برٹش ہوں، ڈچ ہوں، وہ بھی کام جو ہے بہت زبردست طریقے سے ریزن کبھی سوچا کہ 67 کی وار میں ایسا کیا ہوا تھا کہ 67 میں جب اسرائیل نے ڈیفیٹ کر دیا عرب ملکوں کو، ایجپٹ کو، سیریا کو، اور وہ دونوں جو ہے سوویت بیکڈ تھے، تو امریکہ کو یہ بھی ہوا باس آئیڈیالوجی جو ہے نیشنلزم ہے وہ ظاہر ہے کہ اینٹی امریکہ تھا، اسی پہ پل رہا تھا۔ جی تو 5 دن کی لڑائی میں اس کا تو کام ہو گیا، جمال ناصر اڑ گئے اور باقی لوگ اڑ گئے۔ اس کے بعد دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ سعودی عرب اور جو دوسرا ہے جو اینٹی بائس ہیں یا اینٹی نیشنلسٹ فورسز ہیں ان کو اوپر لایا جائے، تو یہاں پہ اسرائیل کی ایک ترازو کو بیلنس کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بلینز کا تو یہ کاروبار چل رہا ہے، لیکن یورپ اور کس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے؟ ان کی جو سب سے بڑی جو 2 ہتھیاروں کی کمپنیز ہیں، ایک ہے ایلبٹ سسٹمز اور دوسری ہے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز۔ ان دونوں کی فنڈنگ بھی جو ہے وہ یورپین ملکوں سے اور کمپنیوں سے ہوتی ہے۔ آپ پہلے بات کر رہے تھے فاسفورس کی، تو یہ جو ایلبٹ سسٹمز ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ اسلحے سے ڈرون بناتی ہے، وائٹ فاسفورس اور کلسٹر بامز، اور یہ اسرائیل جو ہے US، سوری بات کاٹ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ US وہ واحد ممالک میں شامل ہے جو کلسٹر بامز پر پابندی کے خلاف ہے، میرا خیال ہے۔ انہوں نے افغانستان میں تو بہت بڑے الزامات ہیں کہ انہوں نے یوز کیے ہیں، اسی لیے شاید۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ یورپ پیسہ دیتا ہے، اسرائیلی بناتے ہیں، فلسطینیوں پہ آزماتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ جی کامیاب ہے تو پھر وہی اسلحہ آپ یورپینز کو اور دوسروں کو بیسکلی ٹیسٹنگ گراؤنڈ یوکرین کو کلسٹر بم انہوں نے دیے ہیں امریکہ نے، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے امریکہ نے یوکرین کی طرف سے کہ یہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے۔ اچھا، یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یہ جڑا ہوا ہے ٹو پولیٹیکل سپورٹ امنگ کانگریس مین فار اسرائیل، اور یہ بھی ایک بڑی مزیدار قسم کی کہانی ہے۔ اگر وقفہ لے تو اجازت دے تو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی بریک سے پہلے شاہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو ملٹری لنکس ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملٹری سیلز ہوتی ہیں تو آپ کی اکانومی کا پہیہ چلتا ہے، آپ کو جابز ملتی ہیں، جابز آپ کے ووٹرز کو ملتی ہیں تو وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ آپ اقتدار میں رہیں، تو بڑی ایک خوبصورت نیکسس ہے۔ امریکہ میں ظاہر ہے کہ امریکہ اس کام میں بے مثال ہے۔ ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اگر یہ ایک ہے US کیمپین فار پیلسٹینین رائٹس، ان کا ایک بہت خوبصورت گرافک میں نے دیکھا ہے پچھلے روز، فاطمہ بھٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے ایک پورا ایک کیلکولیشن کی ہے کہ ہر سال $3.8 بلین ملٹری فنڈنگ جاتی ہے امریکہ سے اسرائیل، ٹھیک ہے؟ پھر بڑی اچھی ڈیل ہے، وہ اس پیسوں سے مزید ہتھیار خریدتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں، تو مطلب ہر جگہ سے فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 5 لاکھ فری ہاؤسنگ دے سکتے ہیں، آپ تقریباً 13 لاکھ بچوں کو فری ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں، so on and so forth، اس طرح کی کیلکولیشن کی ہے۔ US کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کیسے چلتا ہے؟ بڑا خوبصورت پروگرام ہے یہ، کہ جیسے فرض کریں جو F-16 بناتے ہیں، I don't know کمپنی کا نام مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے، یا ریتھیون لے لیں، نارٹرون لے لیں، ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی I don't remember۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فیکٹری ہے جس کے اندر F-16 بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک کانگریس مین ہیں، فرض کریں منیسوٹا کے، آپ ہیں اوہایو کے، میں ہوں نیو یارک، جیسے سیالکوٹ میں فٹ بال بنتا ہے، میرے یہاں پہیا بن رہا ہے، آپ کے یہاں انجن بن رہا ہے، آپ کے یہاں میسائل بن رہا ہے، مطلب کہ 2000 لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہی ہے میرے ڈسٹرکٹ میں، 2000 کو آپ کو اور 2000 کو آپ کو۔ دوسرا، مجھے کیمپین لڑنی ہے، مجھے الیکٹ ہونا ہے، مجھے پیسے چاہیے، کیونکہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا نا، آپ میری فنڈنگ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ میرے کنسٹیچوئنٹس کو روزگار دے رہے ہیں اور مجھے پاور میں رکھ رہے ہیں بائی فنڈنگ میں کیوں آپ کے خلاف بات کروں؟ You see? So the system is designed that way.
اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اب آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اگر ہم اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتیرس صاحب, آج ان کا کیا بیان آیا کہ اس نے کہا کہ یار یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, تو کوئی ہم یوں ہی کیوں سمجھ رہے ہیں کہ حماس کی جو حملہ ہے وہ کوئی ویکیوم میں سے آیا ہے, وہ کوئی آؤٹر سپیس میں سے آیا, تھن ایئر میں سے آیا. اس کا ایک پس منظر ہے, اس کا ایک پس منظر ہے. اچھا, اس نے اتنی بات کی تو اسرائیل ایمبیسڈر ٹو دی یو این از لائک کہ اس کو تو استعفیٰ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ استعفے لے رہے ہیں لوگوں سے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے رہا ہوں صرف. ای لائف ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے, سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں. ان کے ایک مین جو ریسرچر ہے, انہوں نے ایک دا انین ویب سائٹ ہے, اگر اس کی ٹویٹ ہم اسکرین پر لے آئیں, جو ایک سارکاسٹک آپ کہہ سکتے ہیں سیٹائر ویب سائٹ ہے. تو انہوں نے ایک آرٹیکل کیا کہ یار بڑی افسوس کی بات ہے کہ مرتے دم کے ساتھ غازہ کے رہنے والے حماس کی مذمت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ان کے پہلے بھی اس طرح کے آرٹیکلز آئے تھے کہ جو بائیڈن نے کہا کہ یار اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں لوگ فلسطینیوں کو انسان نہ سمجھے لگے. تو اس طرح کی ان کی آتی ہے. اس نے یہ ری ٹویٹ کی تھی کوٹ کے ساتھ اور اس کو نوکری سے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے, جرمنی میں یہ I don't think مجھے ایگزیکٹلی لوکیشن نہیں پتا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن, آئی ایم ناٹ شیور کہ بیس کہاں ہے ان کا. جس کے بعد آئی تھنک امریکہ ہے. جس کے بعد 5 اور ریسرچرز نے کہا کہ بیٹا تو رکھ اپنی ریسرچ, ہم بھی ریزائن کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. لنڈن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرین جی سینٹرل لائن, آپ کو تو اچھی طرح سے پتا ہوگا, آپ شاید آپ نے دھکے بھی کھائے ہیں اس کے اندر. ایک ٹرین ڈرائیور نے فری پیلسٹین کے نعرے لگائے, اس کی فوٹیج بھی آپ نے شاید دیکھی ہو اپنی اسکرینز پر, اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, شاید ٹیوب میں سیاست نہیں چلنی چاہیے, زیادہ ہو گیا. فری پیلسٹائن اگر فری یوکرین کرتا تو اس وقت تو اس کو خراج تحسین پیش ہو رہا ہوتا نا کہ یار یہ بات فری یوکرین. ہاں, آئی سپورٹ اسرائیل. حماس تو مین نہیں بن گیا ہے نا, مذمت کرو مذمت کرو مذمت کرو. تو اینی وے ہمیں جو بات ہے جو ہمارے سامنے. اچھا, اور پہلے بتائیں کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کے بعد دوسری بات, اس سے بات ہوگی, اس سے تب تک آپ پیاسے رہیں گے. اور بھی بہت کہانیاں اس طرح کی یار. ایک ہے اسٹیون ٹریشر. اب یہ چیزیں باہر بھی نکل رہی ہیں, لوگ پوسٹ بھی کر رہے ہیں نا. جیسے ابھی ای لائف والا ہوا, اس کے جواب میں ایک اسٹیون ٹریشر ہے, ایک آتھر, وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یار پیلسٹینینز پیسفلی ریزسٹ کیوں نہیں کرتے پیسفلی ریزسٹ. اس نے کہا میں نے صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ شاید ایک پیسفل بوائکاٹ سے کام چل جائے. جرمنی نے میری کتاب کی ٹرانسلیشن کینسل کر دی. میرے پی ایچ ڈی ایڈوائزر نے کہا کہ تو دفع ہو جائے یہاں سے. ہی از لائک کہ میرا پورا کریئر تباہ ہو گیا, صرف میری جان ہی بچی ہے اور میرے پاس اور کچھ نہیں بچا. اچھا, کینیڈا شریف جو نا بڑے ہیومن رائٹس لبرل یہ وہ ان کی ایک ممبر آف پارلیمنٹ ایم پی ہے, سمجھ لیں آپ, سارا جاما نام ہے ان کا, جنہوں نے کہا کہ یار یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. ہاں, اچھا, ان کی تو میڈیا کوریج بھی لکھے تو پوسٹڈ اے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو بچوں کو نہیں مارنا چاہیے, کنٹروورشل ہے. ہاں, ان کو ساری کمیٹیز اور کوکسز سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن پھر بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے سے تو 1000 گنا بہتر ہوئے نا, ہم تو ڈر جاتے ہیں نا, ہم تو خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو اینی وے سعودی فارن منسٹر نے کہا ہے کہ جو ہے فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. ویسے جو ہے یہ کیا کر رہا ہے. قطر کے امیر نے کہا ہے کہ جی فری لائسنس تو نہیں دیا جا سکتا اسرائیل کو مارنے کا, تو جو وہ اپنا فضل نبھا رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, ساؤتھ یہ سین فرانسسکو میں یا کیلیفورنیا میں کہیں ایک ہائی اسکول ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر بچوں نے جو فلسطینی نہیں ہیں ویسی موسٹلی وائٹ امریکنز, انہوں نے ایک مظاہرہ کیا, یہ دیکھیں, اور واک آؤٹ کیا اسکریمنگ فری پیلسٹائن فری پیلسٹائن. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, بڑا مزیدار کام ہوا. اس کے بعد کچھ پرو زائنسٹس نے ان ساری اسٹوڈنٹس, پورے اسکول کے انتظامیہ کے ساری پرسنل ڈیٹیلز ڈال دی انٹرنیٹ پر کہ یہ دیکھیں یہ کہنے کہ یہودیوں کو مارنا چاہیے. جس کے بعد ایک یہودی اسٹوڈنٹ نے پوسٹ کیا کہ یار میں چند ان یہودیوں میں سے ہوں جو اس ہائی اسکول میں ہیں, اور اس مظاہرے سے پہلے ہر دن یہ بچے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, ہم اسرائیل کی کاروائیوں کے خلاف ہیں. تو اس نے ایک لمبا تھریڈ کیا کہ یار یو نو دس, اگر آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں ٹو ڈینجر, یہ آپ میرے لیے نہیں کر رہے, میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یو ایس, امریکہ میں, کینیڈا میں کینیڈین پریس اور لا فرمز باقاعدہ کیمپینز چلا رہی ہیں کہ جو لا اسٹوڈنٹس فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں, حماس کے حق میں نہیں, فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں ملنی چاہیے.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے, آپ نے بھی یہ لیکچر سنے ہیں, میں نے بھی بھگتے ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے وسعت, you have to stand up for freedom and human rights and free expression. کہاں ہوتا ہے آپ کا free expression اس میں؟ آپ کا جہاں فلسطین کا ذکر ہے آپ کا free expression, یا قرآن جلا لو وہ free expression ہے, کچھ بھی کر لو, ننگے گھوم لو, free expression ہے. فلسطین کے اوپر آپ نے بات کی, you are cancelled. بٹ ایک اور چیز ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایک ڈیموگرافک اور جنریشنل شفٹ آ رہا ہے. اب یو ایس میں میں مانتا ہوں اوور ویلمنگ سپورٹ ہے امریکہ کی, لیکن ابھی ایک نیشنل پبلک ریڈیو, نیو پبلک ریڈیو کا ایک پول ہے, بہت لوگوں کا پول ہے, اور اس میں ایک بڑی مزیدار چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ 65% امریکن تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کرنی چاہیے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایز یو گو ڈاؤن ان ایج, آپ آئے جنریشن زی جس کو کہتے ہیں نا, جنریشن زی, ایکس, وائی, پتہ نہیں اب کتنی ہے. جنریشن زی میں صرف 48% کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھل کے سپورٹ کرنی چاہیے, اور جو اب اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ وہی بچے ہیں جو ابھی یہ اسکول میں آپ نے ان کو مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا. اور انٹرسٹنگلی انف 72% وائٹس کا کہنا ہے کہ 100% ہم نے اسرائیل کی سپورٹ کرنی ہے, لیکن اونلی 51% نان وائٹس کا یہ کہنا ہے. اب امریکہ از بیکمنگ ینگر اینڈ مور لیس وائٹ, لیکن یہ بات پاور کوریڈورز تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. آج میں نے ایک انٹرویو ہوا رافیل شیمونوف صاحب سے, جو ایک یہودی پیس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی پروٹیسٹ کو بھی ہم نے اکثر کور کیا ہے. اس نے کہا یار ہم کہہ کے تھک گئے ہیں, یہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کو صرف ایک چیز پیاری ہوتی ہے اور وہ ہے کرسی. جب تک ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کی کرسی جائے گی, یہ کچھ نہیں کرنے والے. لیکن اندر خانی سے کچھ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک پبلک موومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اب وہ آتی ہے یا نہیں آتی. لیکن ایک آخری چیز, ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے آج کہ کچھ بچے ہیں, اور اگین یہ جنریشن زی یا اس سے بھی اور کم کی جنریشن ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, 10, 11 سال 12 سال کے بچے جو اتنی ان کی عمر نہیں ہے کہ وہ مظاہروں میں جا سکتے ہیں. تو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں. یہ گیم ہے, یہ ویڈیو گیم ہے, ایک اوپن سرور والی ویڈیو گیم ہے, رو بلاکس. ہاں, کیونکہ ہم نہیں جا سکتے, ہم رو بلاکس پر فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. یہ ہے. تو یہ آپ کی نئی جنریشن, یار ہم ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار یہ پتہ نہیں کیا کس طرح کے بچے ہیں, ہمارے سے یہ وہاں کی یوتھ ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں کی, یہاں کی, ہر جگہ کی. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو تھوڑا ملک کے اندر ہمارے ہاں کیا حالات چل رہے ہیں, اور یہاں پہ 9 مئی کے بعد کیا ہو رہا ہے, کیا کھچڑی پک رہی ہے, تھوڑا اس پہ بات کریں گے. جناب, خصوصی عدالت جو ہے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی, اس نے آج 10 لاکھ روپے کی ضمانت لے لی میاں نواز شریف کی, اور گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں. نواز شریف صاحب نے اس کیس کے دوران ضبط شدہ املاک کی بحالی کے لیے درخواست دے رکھی ہے کہ عدالت نیب کو ہدایات دے کہ وہ املاک جو ہیں وہ ان کی ضبطی کی صورت بدلی جائے. آج کی جو سماعت ہے عدالت کی, اس کے تحریری کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب کے مطابق نواز شریف کی گرفتاری اب اسے درکار نہیں ہے. سن رہے نا آپ؟ ہاں, نیب نے کہا کہ اب اسے نواز شریف کی گرفتاری درکار نہیں ہے. وارنٹ جو نکالے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ عدالت میں ان کی پیشی جو ہے وہ یقینی ہو جائے. اچھا, عدالت نے یہ بھی منظور کیا کہ اگلی سماعت میں نواز شریف کے جو ہیں پلیڈر, اب مجھے نہیں پتا پلیڈر کا کیا مطلب ہے, پلیڈر مطلب وکیل ہی کو کہیں گے. ہاں, نواز شریف کے پلیڈر جو ہیں وہ حاضر ہو سکتے ہیں. نواز شریف کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. سماعت 20 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے. یہ ایک مقدمے کا حال ہے. باقی 2 کیسز میں آج یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو العزیزیہ اسٹیل مل اور ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ کیس ہیں, ان میں جو اپیلیں کی گئی ہیں کہ ان کو کوش کیا جائے, ان کی بحالی, ان اپیلوں کی بحالی سے متعلق جو درخواست ہے اس پر فی الحال نواز شریف کو 2 مزید دن کی حفاظتی ضمانت دی ہے, یعنی 26 اکتوبر کو وہ پرسوں دوبارہ پیش ہوں گے. اچھا, یہ سماعت بڑی انٹرسٹنگ رہی. جسٹس گل حسن اورنگزیب, انہوں نے نیب کے جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں ان سے 2 بار پوچھا کہ کیا آپ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے. نہیں. اچھا, جسٹس صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ میں ایک وہ شرعی جو حجت ہے وہ پوری کرنے کے لیے آپ سے دوبارہ یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اور کرپٹ
پریکٹسز کے الزامات تو برقرار ہیں مگر ملزم کو رہا کر دیا جائے, یہی کہہ رہے ہیں جی. تو پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ نیب انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتی. اچھا, اس پہ جو جسٹس عامر فاروق تھے جو چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ان کیسز کی 5 سال کے بعد سماعت کر رہے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ وہی نیب ہے جو پہلے بھی ان مقدمات میں پیش ہوتی رہی ہے. مطلب کیا انہوں نے بھگو کے کام دکھایا ہے. اچھا, جسٹس عمر فاروق جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور ان کے وکیلوں سے کہ ضمانت میں توسیع پہ ظاہر ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے بظاہر, لیکن تھوڑا سا ایک وضاحت کر دیں کہ یہ جو آپ اتنے برس تک اشتہاری رہے اس کی کیا وجہ تھی. تو انہوں نے کہا, ان کے وکیل نے, کہ جی ہم اصل میں میڈیکل مسئلے تھے اور ہم رپورٹیں باقاعدگی سے جمع کراتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو رپورٹیں تھیں وہ تو آپ لاہور ہائی کورٹ میں دیتے رہے ہیں, کیس یہاں تھا, اس کی کیا لاجک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس عدالت کو بھی بتاتے رہے ہیں کہ ہم نے رپورٹیں جمع کرا دی ہیں. تو پھر انہوں نے جسٹس صاحب نے کہا کہ سوچ لیں, 2 دن ہے, جو تسلی بخش اگر جواب تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ لیول پلینگ فیلڈ تو اب اسے نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ ہے. لیکن اس دوران ایک اور بھی چمتکار ہوا ہے, اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. اسحاق ڈار صاحب, نام تو یاد ہوگا, جی سنا ہے میں نے. ستمبر 2017 میں پاناما کیس میں جو نواز شریف اور باقی لوگوں کو جو سزا سنائی گئی اور نااہلیت ہوئی, اس سپریم کورٹ کے کیس کے فیصلے میں نیب کو ہدایت کی گئی کہ ان کے بھی جو اثاثے ہیں وہ چیک کیے جائیں کہ کہیں آمدنی سے زیادہ تو نہیں ہے. تو اس نے ریفرنس بنا دیا نیب نے. دسمبر 2017 میں اسحاق ڈار صاحب اشتہاری ملزم ہو گئے, چمپت ہو گئے نا ملک سے. اچھا, پھر اس کے بعد کوئی 4 سال بعد وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں. ستمبر 2022 یعنی پچھلے سال وزیر خزانہ بنتے ہیں اور عدالت میں بھی پیش ہو جاتے ہیں. اب عدالت جو ہے وہ کیا کرے, کیونکہ پارلیمنٹ نے اس دوران نیب کا جو قانون تھا اس میں امینڈمنٹ کر دی کہ 50 کروڑ سے نیچے کے جو کیسز ہیں وہ نیب کے ریفرنسز کے دائرے سے انہوں نے باہر نکال لیے. تو عدالت نے نیب والوں سے پوچھا جی کی کرنا ہے. تو ابھی جو ہے جو 2-3 دن پہلے سماعت ہوئی اس میں نیب نے کہا کہ جی ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پہ, اگرچہ کہ سپریم کورٹ نے وہ نل اینڈ وائٹ کر دیا ہے نیب میں جو ترمیم ہوئی تھی, اس کے باوجود نیب نے پکڑنے کی بجائے یہ کہا کہ جی ثبوت ناکافی ہیں, چاہیں تو بری کر دیں. تو سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو ہم اعتراض کیا کریں بھائی. نہیں بالکل سب کچھ لیگل ہے, سلیوری بھی لیگل ہے, وہی ہے نیب. اچھا, ایک اور واقعہ جس کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں, بتائیں. پرسوں آج کتنا 24 ہے نا, اللہ جانے یار تمہیں تاریخ تک نہیں, مجھے کچھ نہیں پتا. اچھا, وہ چینج ہو رہی ہے تاریخ. اچھا 24 22 اکتوبر جو ہے پرسوں پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن ہونا تھا لاہور میں. جی, اس کے لیے ڈی سی لاہور سے اجازت, چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں کہا تھا کہ بھائی انہیں کنونشن کرنے دو, تو ڈی سی نے انہیں اجازت دے دی. اچھا, اجازت دے دی تو ایک الصبح جو اس کنونشن کے کنوینر صاحب تھے, کوئی محمد افضل ایڈوکیٹ, پولیس گئی ان کے گھر پہ, پھر ان کے آفس گئی اور انہوں نے کہا جی وارنٹ, کہنے لگے وہ کیڑا وارنٹ بھائی, چلے جی آپ ہمارے ساتھ. تو ان کو لے لیا, پھر درجنوں کارکن جو ہے وہ حراست میں لے لیا. اچھا, پھر ان سے پوچھا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہ بھائی صاحب یہ اجازت نامہ ڈی سی صاحب نے دیا ہے, مسئلہ کیا؟ تو اس کا جواب ہی آیا کہ آپ نے اجازت نامے میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں ان کی خلاف ورزی کی ہے, ان میں سے کچھ کی خلاف ورزی کی ہے. وہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی سوال انہوں نے پوچھا, وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلے جی تھانے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ معاملہ چل رہا ہے. نہیں, ایک اور بہت بڑا چمتکار ہوا اور مجھے افسوس ہوا اس وقت کہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اندلیپ عباس صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر دیا. اب اس میں پی ٹی آئی کا زیادہ نقصان ہے یا آئی پی پی کا زیادہ نقصان ہے یہ ہمیں نہیں پتا, یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا. افسوسناک بات کیا ہے, اور وہ پی ٹی آئی میں کب تھی؟ وہ تھی وہ بھائی
جب وہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے اسی زمانے میں وہ لا تعلق ہو چکی تھی اور وہ کھل کے تنقید کر رہی تھی. آپ فوزیہ قصوری کا سوچ رہے ہیں؟ آپ فوزیہ قصوری کا سوچ رہے ہیں؟ میں اندری بابا ہاں شاید یہ اور خدیجہ دونوں اتنی چیزیں ہوئی ہیں کہ بندہ بھول جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دل پہ مت لیں. آپ دیکھیں, میں پہلے کہتا تھا کہ یار وہ جیسے پلاٹ کی تعمیر کرنے, آپ کو بلڈنگ کی تعمیر کرنی ہوتی ہے پلاٹ لیول, یہ وہ نہیں ہے. اب مجھے یاد آتا ہے کہ جب گندم کی کاشت ہوتی تھی نا, تو جو زیادہ جو ماڈرن ہائی فائی قسم کے فارمر ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ لیزر لیولر لاتے تھے. آپ کو کرائے پہ ملتا تھا, بڑا لوگوں کو بڑا شوق تھا. لیزر لیولنگ ہوتی تھی پوری کی, ایک دم یوں. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے, کچھ ایسا ہی چل رہا ہے, لیکن اس میں ایک وہ بھی ہے, ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی ہے. اچھا, کہ پچھلی بار جب میاں نواز شریف کو نکالنے کا پروجیکٹ تھا تو اس میں عدلیہ کے ہائیسٹ لیول پہ ججز جو ہیں وہ ہینڈ اینڈ گلو تھے. اس دفعہ جو آپ کا سپریم کورٹ ہے اس میں آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی سو ابھی نچلے لیول پہ ابھی ہم چل رہے ہیں نا, ابھی یہ جو احتساب عدالت اور یہ اس لیول پہ اگر معاملات ہو جاتے ہیں حل میرٹ پہ تو اوپر جاتے ہوئے, وہ ظاہر ہے میرٹ پہ, کیسی بات ہے, کیس ہے ہی نہیں تو پھر کیسے آپ ثابت کریں گے. یہاں تو ٹھیک ہے. یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات, کہ فرض کریں کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کس بنیاد پہ ایکشن لے سکتی ہے جبکہ جو مدعی ہے یعنی نیب, ہاں وہی آنے پہ تیار نہیں, اور وہی اگر عدالت میں بیان دے رہا ہے سر ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سر یہ دیکھیں جج کس بنیاد پہ پھر کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ تک تو شاید بات جائے گی نہیں, لیکن جس لیول پہ بھی معاملات طے پائے ہیں, جو ارینجمنٹ ہے جس کے تحت آئے ہیں میاں صاحب, جو ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, جو استقبال ہو رہا ہے, گڈ ٹو سی یو سر, جہاں جا رہے ہیں ہو رہا ہے, تو ان کے حساب سے وہ سارا انڈو ہو رہا ہے جو پہلے ان کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ تو ان کے لیے تو ریسیٹ بٹن ہے, ان کے لیے تو ریسیٹ بٹن ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے جو بات کی نا, سی سی پی جو آپ نے بات کی کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو استحکام میں بھیجا جا رہا ہے, اسی طرح اے این پی اور جے یو آئی کے لوگوں کے لیے رپورٹس یہ ہیں کہ ان کو پرویز خٹک صاحب والی جو پی ٹی آئی ہے وہاں بھیجا جا رہا ہے. سی سی پی او لاہور سلوٹ ٹکا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اگر یہ جو ہمارے یہاں کافی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ تو ڈیل ہو گئی ہے, نواز شریف کو لانا ہے, ریڈ کارپٹ ہے, وہ ایسا بھی نہیں ہے, اتنا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. وہ آگے جا کے نا یہ تتر بتر جہان ہوگا اور اس میں جو تو مطلب ہے اسی کے پاس ہوگا. کیا کہتے ہیں نا, there is great disorder under the heaven, situation is excellent. And situation is excellent. تو آج کے پروگرام 6 سالوں میں کیا بدل جاتا ہے؟ جی آج کے پروگرام میں 6 سالوں پہ ہم آگے دوبارہ بات کریں گے. سارے فالسے آج ہی نہیں بیچنے چاہیے. یہ وہی تو یہ بریک اینڈ کر رہا ہے, خداحافظ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اپنی گاڑی میں جب گھر جائیں گے تو بات 5واں سیگمنٹ نہیں ہے, یہ آخری سیگمنٹ ہے. جی جی وہ فون بار بار کہہ رہے ہیں ختم کریں, تو ہمیں یہیں پہ اجازت دیجیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.